على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کے کچھ اوصاف کا ذکر فرماتا ہے کہ میرے خاص بندوں کی یہ علامتیں ہیں جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. تو جس کے اندر تم یہ علامتیں دیکھو تو سمجھ لینا کہ وہ میرا خاص بندہ ہے، اس کا مجھ سے خاص تعلق و رابطہ ہے. فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یعنی وہ زمین پر قدم رکھتے بھی ہیں تو بہت آہستہ قدم رکھتے ہیں، جس سے ان کا سکون، ان کا وقار، ان کی متانت اور سنجیدگی برقرار رہتی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ سرعت المشی یذہب وقار المؤمن، کہ تیز قدمی، زمین پر دوڑتے ہوئے، زمین پٹکتے ہوئے چلنا، یہ مومن کے وقار کو ختم کر دیتا ہے. اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو جاہلوں کے بات کا جواب نہیں دیتے، جاہلوں کی گفتگو کے جواب میں صرف سلام کہہ دیتے ہیں. سلام کا مطلب علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ وہ جاہلوں کی طرح جاہلانہ گفتگو نہیں کرنے لگتے ہیں، بلکہ جس طریقے سے عام بول چال میں خدا حافظ یا السلام علیکم کہہ کر کے نکل جاتے ہیں، جس کو سلام متارکت کہتے ہیں، تو جاہل جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ جاہلوں کو فقط سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے منہ نہیں لگتے. یا سلام سے مراد کہ ایسی کوئی اچھی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس سے وہ ان جاہلوں کی بدتمیزی اور بدزبانی سے معمون اور سلامت رہتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو یہ تو دن میں ان اللہ کے خاص بندوں کا حال رہتا ہے کہ زمین پر چلتے ہیں تو بہت آہستہ، سکون اور اطمینان کے ساتھ، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں. اور جب بات کرتے ہیں تو اگر کوئی جاہل بات کرنے لگے تو اس کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے وہ اس کی بدزبانی سے محفوظ رہتے ہیں. اور راتوں میں ان کا حال یہ رہتا ہے کہ رات میں وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. ان کی رات سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہے، لیکن پھر انہیں اپنی ان عبادتوں پر، انہیں اپنی ان ریاضتوں پر کہ ہم رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اپنی ان عبادتوں پر ان کو غرور نہیں رہتا،
اپنی ان عبادتوں پر ان کو ناز نہیں رہتا، بلکہ اس کے بعد بھی وہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا، ہماری ان عبادتوں میں کوئی کمی تو نہیں رہی، ہماری ان عبادتوں میں کوئی نقص تو نہیں رہا، ہماری یہ عبادتیں ہماری منہ پر تو نہیں ماری جائیں گی، ہماری ان عبادتوں سے کیا اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا نہیں ہوگا، ہماری ان عبادتوں سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا کہ نہ ہوگا۔ تو عبادت کرنے کے بعد ان اللہ کے خاص بندوں کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری ان عبادتوں کا مرتبہ کیا رہے گا، پروردگار عالم ان کو قبول فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا، ان عبادتوں کی وجہ سے ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے، ان عبادتوں کی وجہ سے کیا ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی نہیں ملے گی۔ یہ خوف ان اللہ کے خاص بندوں کو عبادت کرنے کے بعد لگا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب وہ اپنی راتوں کو سجدوں اور قیاموں میں گزارتے ہیں تو اس کے بعد ان کی خوف کی حالت یہ رہتی ہے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ وہ جو عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ تو عبادت اور ریاضت کرنے کے بعد جب اللہ کے خاص بندوں کی یہ حالت رہتی ہے تو جو عبادت اور ریاضت میں راتیں گزارتے ہی نہیں ہیں ان کی حالت کیسی ہونی چاہیے۔ اور پھر انہا ساعت مستقر و مقامہ، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ کے بندے اپنی عبادتیں کرنے کے بعد اس پر خوش نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے رہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری ان عبادتوں سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسی ڈر میں وہ اپنی آگے کی زندگی گزار کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے مانگتے گزارا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کی نشانی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خاص بندوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے آگے بڑھیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، خرچ کرنے میں نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہتے ہیں۔ اب اسراف کیا ہے اور تنگی کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ معصیت میں خرچ کرنا اگر تھوڑا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اسراف کہلائے گا، اور نیکیوں میں خرچ کرنا اگر کتنا ہی زیادہ ہو وہ اسراف نہیں کہلائے گا۔ تو اسراف معصیت میں خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں، وہ تھوڑا ہو یا تھوڑے سے زیادہ ہو وہ ہر حال میں اسراف ہی رہے گا، اور نیکی میں خرچ کرنے میں چاہے کتنا ہی زیادہ ہو وہ اسراف کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایک آیت کریمہ کی روشنی میں فرمایا کہ سرکار کو تو یہ حکم ملا کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، کہ ہر حال میں اعتدال میں رہیں، نہ تو بالکل ہی خرچ کرنا بند کر دیں اور نہ ہی ہاتھوں کو پوری طریقے سے کھول کر یعنی پورا بہا کر کے دیں، بلکہ درمیان میں رہیں، اعتدال کی حالت میں رہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے عبد الملک نے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی کروا رہا ہوں، تم میری بیٹی کو خرچے میں کیا دو گے، اس کا نفقہ کس طریقے سے تم ادا کرو گے؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا الحسن بین السیئتین، کہ دو برائیوں کے درمیان میں ایک نیکی۔ تو عبد الملک چونکہ وہ بھی پڑھا لکھا تھا وہ سمجھ گیا کہ اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی نہ تو اسراف کروں گا اور نہ ہی تنگی کروں گا، بلکہ وکان بین ذالک قواما، ان دونوں کے درمیان میں، ان دونوں کے بیچ میں اعتدال کی راہ پر چلوں گا، جتنے کی حاجت ہوتی رہے گی اتنا اس کا حق ادا کرتا رہوں گا۔ اور والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے وہ خاص بندے
جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوچھتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے. وَلَا يَزْنُونَ، اور بدکاری نہیں کرتے. چونکہ عرب میں ان گناہوں کا خاص طور سے رواج تھا. شرک میں تو ہر فرد تقریباً گرفتار تھا. ایک نہیں سینکڑوں خدا بنا رکھے تھے، سینکڑوں معبود باطل ان لوگوں نے بنا رکھے تھے. ہر ایک گھر کا الگ الگ معبود رہتا تھا. ہر ایک چیز کا، یہ نیکی کا معبود ہے، یہ سورج کا معبود ہے، یہ سورج چاند کا ہے، یہ طاقت فلاں آگ کا ہے، یہ فلاں چیز کا، فلاں چیز کا. سب چیزوں کے لیے ان لوگوں نے معبود بنا رکھے تھے. یہاں تک کہ معبودوں کے شمار تو عابدوں سے بھی زیادہ ہونے لگتے تھے. اور ایسے ہی نہیں، بلکہ جو بھی چیز پسند آتی تھی اس کو سامنے رکھ کر کے اس کو معبود بنا لیا کرتے تھے. ہندوستان میں تو یہ تھا کہ جو بھی چیز طاقتور نظر آتی تھی اس کو لا کر کے سامنے رکھ کر کے اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اس کو معبود بنا لیتے تھے. عربوں میں یہ رہتا تھا کہ گھر سے ایک معبود کو لے کر چلتے تھے. آٹے کا معبود، پتھر کا معبود بنا کر کے اس کو ساتھ لے کر سفر پر چلتے تھے. لیکن سفر میں اگر کوئی اچھا پتھر دکھتا تھا تو اپنے معبود کو پھینک کر کے، اگر آٹے کا رہتا تھا تو اس کو چور کر کے اس کو کھا لیتے تھے، اور دوسرے اس پتھر جو خوبصورت دکھائی دیتا تھا اسی کو لے کر کے ساتھ میں اسی کو معبود بنا لیتے تھے، اسی کے سامنے اپنا سر جھکا لیتے تھے. ایسے شرک میں گرفتار تھے. اور قتل و غارت گری کو تو بہت بڑی بہادری سمجھتے تھے. قتل کرنا ان کے لیے بہت معمولی تھا. دوسروں کو قتل کرنا تو تھا ہی، وہ اپنوں کو بھی قتل کرنے سے پیچھے نہیں رہتے تھے. جن چیزوں کو، جن قریبی رشتہ داروں کو، ویسے تو دوسرے کو بھی قتل کرتے ہوئے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، لیکن اپنے عزیزوں کے قتل کرتے ہوئے تو ہاتھ کیا پورا بدن کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے سن کر کے صرف. لیکن ان لوگوں کی سنگدلی انتہا کو پہنچ چکی تھی. ان لوگوں کی حمیت نے ان کو مغلوب کر دیا تھا. ان لوگوں کی غیرت نے، جو بددینی کی غیرت تھی، ان کو مغلوب کر دیا تھا. یہ کسی کا سالہ نہیں بننا چاہتے تھے. یہ اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرتے تھے تاکہ ہماری بچیوں کی وجہ سے کل کوئی ہم پر حق نہ جتائے، کل کوئی ہمیں سالہ نہ کہہ دے، کل کوئی ہمارے ساتھ کوئی اور چال نہ چلے. ان اندیشوں کی، ان بددینی والی حمیتوں کے پیش نظر یہ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرتے تھے. اپنے ہاتھوں ان کو قبروں میں، ان کو گڈھوں میں پھینک کر کے وہ گڈھے پاٹ دیتے تھے. ان بچیوں کی، ان معصوم بچوں کی صداؤں سے، ان کی آوازوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے کہا کرتے تھے وہ بچے کہ تم ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو؟ کون سے جرم ہم نے کیے ہیں؟ کون سے گناہ ہم نے کیے ہیں؟ کس کا حق مارا ہم نے؟ کس وجہ سے قتل کر رہے ہو؟ لیکن یہ ان کی ایک بھی نہیں سنتی تھی. ان کی حمیت ان کو اتنا مغلوب کر دیتی تھی کہ انہیں ان کی چیخوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور وہ اپنے بدستور ان پر مٹی ڈالے رہتے تھے یہاں تک کہ ان کی چیخیں بھی بند ہو جاتی تھی. تو اس طریقے سے یہ لوگ قتل کو اپنی بہادری، اپنی حمیت اور اعلیٰ درجے کی حمیت سمجھتے تھے. لیکن اللہ کے خاص بندے لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ کسی ایسی جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے ناحق قتل نہیں کرتے تھے. اور حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اگر دوسرے کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، تو یہ حق کے ساتھ ہوا، یہ ناحق نہیں ہوا. ولا یزنون، اور نہ بدکاری کرتے ہیں. بدکاری کا بھی دور دورہ تھا، یہاں تک کہ بدکار عورتیں تو اپنے گھروں میں جھنڈے لہرا کر کے وہ مردوں کو اپنے گھروں میں لے جایا کرتی تھی، ان کے ساتھ بدکاریاں کرتی تھی. اتنا بدکاری کا دور دورہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی نشانی کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر،
نہ تو وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پوجتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے ناحق نہیں مارتے، ولا یزنون اور بدکاری نہیں کرتے۔ اب بیچ میں ان چیزوں پر عذاب جو مرتب ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، کہ جو ایسا کام کرے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پوجے اور کسی جان کو ناحق قتل کرے، بدکاری کرے، تو یلقا ثاما، وہ اپنے اس کام کی سزا پائے گا، وہ اپنے اس گناہ کی سزا پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ ہمیشہ اس عذاب میں ذلت و رسوائی کے ساتھ رہے گا، وہ ہمیشہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ مگر الا من تاب، مگر وہ جو توبہ کرے۔ اگر کوئی ان گناہوں میں گرفتار رہا ہو لیکن اگر وہ توبہ کرے گا، وہ آمن، ایمان لائے گا، وہ عمل عملا صالحا، اور اچھا کام کرے گا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالی بھلائیوں سے بدل دے گا، ایسوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال کھلوائے گا اور اس کے گناہان صغیرہ شمار کرنے لگے گا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا، اس سے قبول بھی اعتراف کروایا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا۔ وہ بندہ اعتراف کرے گا، ہاں پروردگار میں نے یہ گناہ کیا۔ اس کے بعد دوسرا چھوٹا گناہ، پھر تیسرا گناہ ہے صغیرہ، چوتھا گناہ ہے صغیرہ، یہاں تک کہ بے شمار گناہان صغیرہ اس کے سامنے شمار کرائے جائیں گے، اور اس سے ہر گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہر گناہ پر وہ کہے گا پروردگار ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے، وہ سوچے گا کہ ابھی تو یہ چھوٹے گناہوں کا معاملہ ہے، ابھی تو بڑے گناہ جو میں نے کیے ہیں وہ تو ابھی کھلے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پوچھے گا کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہت ندامت کے ساتھ، بہت ڈرا رہے گا، بہت خوف میں مبتلا ہوگا۔ اس کے بعد پروردگار عالم فرمائے گا کہ اس کے ہر گناہ کی جگہ پر ایک ایک نیکی لکھ دو، اس کے نام اعمال میں ہر گناہ کو مٹا کر کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو ایک ایک نیکی عطا کر دی جائے۔ تو جتنے بھی گناہ صغیرہ اس نے کیے ہوں گے اس کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اس نے اعتراف کر لیے ہوں گے، ہر گناہ صغیرہ کے بارے میں اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اس طریقے سے اس کی بے شمار نیکیاں ہو جائیں گی۔ اب جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو اس قدر جوش میں دیکھے گا تو وہ عرض کرے گا پروردگار عالم، میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ تھے جن کو میں یہاں دیکھ نہیں رہا ہوں، میرے نام اعمال میں مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو بندہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو دیکھ کر کے، رحمت کے جوش کو دیکھ کر کے، اپنے بڑے گناہوں کو بھی جو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر شمار نہیں کیے ہوں گے، ان بڑے گناہوں کو خود سے یاد دلائے گا، پروردگار میرے اور بھی گناہ ہیں جو یہاں پر مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن میں نے کیے ہیں وہ گناہ۔ تو اس وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ کہ ان گناہوں کے بدلے میں، جب ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ایک نیکی عطا فرمائی ہے، تو بڑے گناہوں کے بدلے میں تو اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمائے گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم یہ حدیث پاک بیان فرما رہے تھے تو جو صحابہ وہاں پر موجود تھے، جس صحابی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے یہ فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر کے
اپنے ان بڑے گناہوں کو ادھر ہی سے کہے گا کہ پروردگار میرے اور بھی گناہ ہیں جن کو یہاں میں نہیں دیکھ رہا ہوں، تو کہہ رہے ہیں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ پر ہنسی آ گئی کہ بندہ اس قدر اس وقت بےتاب ہو جائے گا کہ اپنے گناہوں کو، جس کو چھپایا جا رہا ہوگا، ان گناہوں کو برملا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ حضرت امام بوصیری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، یا نفس لا تقنطی من ذلۃ عظمت ان الکبائر فی الغفران کاللمم، کہ میرے نفس تم نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے اپنے گناہوں کو دیکھ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت جب جوش میں آ جاتی ہے، تو بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ بھی اس رحمت کے سامنے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں کے سمندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بڑے بڑے گناہوں کو بھی اپنی رحمت کے سامنے اپنی رحمت سے دھو دیتا ہے، مغفرت سے دھو دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ لعل رحمت ربی حین یقسمها، اے نفس امید رکھ، یقین کر کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جب وہ اس رحمت کو تقسیم فرمانے پر آئے گا، جب وہ اپنے بندوں کو وہ رحمت عطا فرمانے پر آئے گا، لعل رحمت ربی حین یقسمها تأتی علی حسب العصیان فی القسم، جب وہ اپنی رحمت کی شیرینی تقسیم کرنے پر آئے گا تو بندے کو اللہ تبارک و تعالی گناہ کے بدلے میں ایک ایک رحمت اور ایک ایک نیکی عطا فرماتا جائے گا، بلکہ اس سے بھی اور آگے رحمت عطا فرماتا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا اس قدر جوش اندر ہوگا، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں۔ حضرت وحشی مجھے یاد آ گیا جب اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جرم کر لیا تھا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو شہید کیا، اسی نے برچی ماری تھی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک دن دل میں آ گئی بات، اسلام کی طرف دل مائل ہوا، ایمان لانے کی طرف دل مائل ہوا، تو سرکار کو خط بھیجا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک آیت کریمہ کی وجہ سے میں رک رہا ہوں۔ ایک آیت کریمہ مجھے ڈرا رہی ہے کہ پتہ نہیں میں نے جو جرم کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا۔ وہ آیت کریمہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، خط میں لکھا کہ میں نے یہ سارے گناہ کیے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے جھوٹے معبودوں کی عبادت بھی کی ہے، پوجا بھی ہے، اور ایسی جان کو قتل بھی کیا ہے کہ جس کی اللہ نے حرمت رکھی تھی، اور سب سے بہتر جان کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کو میں نے شہید کیا ہے، اور بدکاری بھی بہت کی ہے۔ یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، اس لیے میں اسلام قبول تو کرنا چاہ رہا ہوں، میں توبہ تو کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ آیت میرے پیش نظر ہے کہ اس پر عذاب مرتب ہونے والا میرے پیش نظر ہے کہ اس کی سزا مجھے ضرور ملے گی، تو اسلام لانے کا فائدہ کیا ملے گا مجھے؟ مومن بننے کا کیا فائدہ ملے گا مجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ حضرت وحشی تک جب یہ آیت کریمہ پہنچی تو انہوں نے پھر خط لکھا کہ یا رسول اللہ اس میں ایک اور عمل شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس نے اچھے کام کیے ہوں۔ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ان برائیوں کے بدلے میں مجھے پھر نیکی مل جائے۔ تو اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ صرف شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، باقی سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نے کہا کہ اس میں بھی ایک شرط ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، مشیت کی شرط ہے، اور مجھے پتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرمانا چاہے گا یا نہیں چاہے گا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بارے میں پتا نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں تھی اور حضرت وحشی کا ایمان لانا بھی تقدیر میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ محبوب فرما دو میرے بندوں کو، اپنا بندہ کہہ کر کے فرما دو کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنا ہی بڑا ظلم و ستم کیا ہو اپنے اوپر، ان سے فرما دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے بڑے گناہ ہو، وہ چھپے ہوئے گناہ ہو یا ظاہر گناہ ہو، ہر گناہ کی وہ مغفرت فرمائے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بہت بڑا مغفرت فرمانے والا اور بہت بڑا رحم فرمانے والا۔ تو جب یہ آیت کریمہ سرکار نے وحشی تک پہنچا دی تو حضرت وحشی نے فرمایا کہ اب تو کوئی شرط نہیں ہے، اس کے بعد فوراً حضرت وحشی نے اسلام قبول کر لیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ لیکن اس کے بعد اس کو وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جو اس نے شہید کیا تھا، وہ بات اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالی نے تو معاف کر لی، لیکن اس کے دل سے وہ بات نہیں نکلی، وہ بات ان کو بار بار کھٹکھٹاتی رہتی تھی اور بار بار وہ یاد آ کر کے ان کو ستاتی رہتی تھی، اور آخرکار یہ سوچتے تھے کہ میں اس کا کوئی بدلہ چکا دوں، میں اس کے بدلے میں کوئی ایسا کام کر لوں کہ جس سے مجھے کم از کم اطمینان ہو کہ ہاں میں نے اس کے بدلے میں یہ کام کر دیا ہے، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں میرے اس کام سے خوش ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جب جنگ یمامہ ہوئی سرکار کے وصال کے بعد، جب مسیلمہ قذاب کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سرپرستی میں، ان کی امیری میں جب مسیلمہ قذاب کے ساتھ جنگ ہوئی، تو اس مسیلمہ قذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس مسیلمہ قذاب کو بھی جہنم رسید کرنے والے یہی حضرت وحشی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس اکذب الناس مسیلمہ قذاب کو جب میں نے تہہ تیگ کر لیا، اس کو میں نے قتل کر لیا، جہنم رسید کر لیا، تب جا کر کے میرے دل سے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرنے کا جو بوجھ میرے اوپر سوار تھا وہ کچھ مجھے ہلکا محسوس ہوا، کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے خیر الناس سب سے بہتر آدمی کو شہید کر لیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے سب سے بدتر آدمی کو قتل کر لیا۔ کہتے ہیں اس طریقے سے پھر مجھے تھوڑا دل میں ہلکاپن محسوس ہوا۔ اور ومن تاب وعمل صالحا، جو توبہ کر کے اچھے عمل کرے، توبہ کر لے کہ اس کے بعد پھر اچھے عمل کرے، نیک عمل کرے، یہ نہیں کہ توبہ کی اور پھر اس کے بعد پھر وہی برے عمل کرتے رہے، توبہ کر لی اور پھر انہی بری باتوں میں گرفتار رہے نہ۔ ومن تاب وعمل صالحا، جو توبہ کرے اور اچھے کام کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہی اللہ کی طرف ایسی توبہ کرتا ہے جیسی توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جیسے توبہ کرنی چاہیے ویسی توبہ صرف وہی کرتا ہے کہ جو توبہ کرنے کے بعد پھر اچھے عمل کرتا ہے، برے اعمال کو یکسر چھوڑ دیتا ہے، برے اعمال کو اپنے سے دور رکھتا ہے۔ والذین لا یشہدون، اور رحمان کے وہ خاص بندے، یہ پھر ایک صفت ہے، رحمان کے وہ خاص بندے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یشہدون کے معنی مفسرین کرام نے بتائے، ایک تو یہی
کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور دوسرا معنی تھوڑا اس سے وسیع ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دے کر کے کسی کو پھنسانا، کسی بے گناہ کو پھنسانا، جس نے گناہ نہ کیا ہو اس کے اوپر گناہ لاد دینا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے شرک کے بارے میں کہا کہ لوگوں شرک سے بچو، معبودان باطلہ کو پوجنے سے بچو، اور اس کے بعد زنا سے بچو۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ سرکار ٹیک لگائے ہوئے تھے، سہارا لیے ہوئے تھے کسی چیز کا۔ کہتے ہیں جب یہ دو باتیں بیان فرمائی، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینے سے بچو، جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ جھوٹی گواہی دینے سے بچو، کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ لیتہو سکت، کہ کاش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جاتے۔ یہ جملہ بہت بار ہو گیا، سرکار خاموشی فرما دیتے، لیکن سرکار وہ جملہ بہت دیر تک بولتے رہے کہ جھوٹی گواہی دینے سے بچو، جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ اور دوسرا معنی مفسرین کرام نے بتایا والذین لا یشهدون الزور، کہ رحمان کے وہ خاص بندے جو باطل مجلسوں پر حاضر نہیں ہوتے۔ یہ بہت وسیع ہے، یعنی جھوٹ کی جگہوں پر حاضر نہیں ہوتے ہیں، باطل مجلسوں میں حاضر نہیں آتے ہیں وہ۔ تو ان مجلسوں سے مراد یعنی وہ ساری جگہیں ہیں جہاں ہنسی مذاق چل رہے ہوں، جہاں قوالیاں اور گانے سنے جا رہے ہیں۔ مفسرین کرام نے پھر تشریحات کر لی، قوالیاں گانے سنے جا رہے ہوں، ایسی مجلسوں میں رحمان کے خاص بندے نہیں جاتے ہیں۔ جہاں لہو و لعب چل رہا ہو، ایسی مجلسوں میں رحمان کے خاص بندے نہیں چل رہا ہو۔ جہاں کمیڈی چل رہی ہو، ایسی مجلسوں میں رحمان کے خاص بندے حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی وہ تہوار کہ جو ناچ گانوں پر مشتمل ہو، رحمان کے خاص بندے ان تہواروں میں بھی شامل نہیں ہوتے ہو۔ ایسے عرس جہاں ایسے ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہو، وہاں رحمان کے خاص بندے ان محفلوں میں حاضر نہیں ہوتے ہو۔ ایسی شادیاں کہ جہاں رنڈیوں کے ناچ گانے چل رہے ہوں، رحمان کے خاص بندے ان جگہوں پر بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ تہوار کہ جہاں اللہ اور رسول کے برخلاف، جہاں شریعت کے برخلاف کام ہو رہے ہوں، رحمان کے خاص بندے ان محفلوں میں بھی شریک نہیں ہو رہے ہوں۔ اور اسی طریقے سے جہاں بےہودہ پن ہو رہا ہو، ننگے ناچ ہو رہے ہوں، رحمان کے خاص بندے ان ساری جگہوں پر حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ رحمان کے خاص بندے ان ساری جگہوں سے بچتے ہیں، بلکہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں صرف اور صرف شریعت کے مطابق کام چل رہا ہو، شریعت کے مطابق باتیں چل رہا ہوں، جہاں صرف ذکر کی محفلیں چل رہی ہوں، جہاں علم دین کی باتیں بتائی جا رہی ہوں، جہاں نمازیں ہو رہی ہوں، جہاں ذکر و اذکار ہو رہے ہوں، جہاں قرآن پاک سنائے جا رہے ہوں، جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں صالحین کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہو، رحمان کے خاص بندے صرف انہی جگہوں پر جا رہے ہیں۔ اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہو، رحمان کے خاص بندے ان جگہوں کی طرف جھانکتے بھی نہیں ہیں، بلکہ ان جگہوں سے بہت دور رہتے ہیں۔ والذین لا یشهدون الزور، رحمان کے وہ خاص بندے جو ایسی جگہوں پر حاضر نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بےہودہ پر گزرتے ہیں، جب کسی لغو ایسی جگہ پر سے گزرتے ہو کہ جہاں لہو و لعب چل رہا ہو، تو وہاں یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے، ہم آئے تو نہیں تھے، بس یہاں سے گزر رہے تھے تو یہاں دکھا تو ہم کھڑے ہو گئے، تو تماشا دیکھنے نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں بیوقوف اور جاہل آپس میں باتیں کر رہے ہو، وہاں سے گزر جائیں تو وہاں پر وہ کھڑے ہو کر کے ان کا ہنسی مذاق نہیں سنتے ہیں، بلکہ مرو کراما، وہاں پر اپنی عزت سنبھالتے ہوئے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنی عزت بچاتے ہوئے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے وقار اور سنجیدگی کو بڑھاتے بچاتے ہوئے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر کے تماشا نہیں دیکھتے ہیں۔
وہاں پر کھڑے ہو کر کے بینروں کو نہیں دیکھتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر کے دیواروں کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ مرو کراما، وہاں اپنی عزت کو سنبھالتے ہوئے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ رحمان کے خاص بندوں کی علامت ہے۔ اور والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، رحمان کے وہ خاص بندے کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں، انہیں قرآن پاک کی آیتیں یاد دلائی جائے، انہیں حدیث پاک کے الفاظ یاد دلائے جائے، انہیں شریعت کے احکام یاد دلائے جائے، تو وہ ان کا انکار نہیں کرتے ہیں، اندھے اور بہرے ہو کر کے نہیں گر پڑتے ہیں، بلکہ وہ ان احکام کو سر آنکھوں پر رکھ کر کے ان پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ ان آیتوں میں خوب غور و فکر کر کے، ان کو پڑھ کر کے، ان کو دل میں محفوظ کر کے وہ عمل کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک کو سن کر کے وہ سر آنکھوں پر رکھ کر کے وہ عمل کر لیتے ہیں۔ احکام شرع کو سن کر کے ان کو پس پشت نہیں ڈالتے ہیں، بلکہ ان کو سن کر کے ان پہ غور و فکر کر کے ان پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رحمان کے وہ خاص بندے جو عرض کرتے ہیں، رحمان کے وہ خاص بندے جو عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو مطلب رحمان کے خاص بندے شادیاں بھی کرتے ہیں، رحمان کے خاص بندوں کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ تو رحمان کے خاص بندے وہ نہیں ہیں کہ جو ان سب سے کنارہ کشی کر کے جنگلوں میں جا کر کے بالکل خلق خدا سے دور، یا اولاد سے اہل و عیال کو ایسے ہی چھوڑ کر کے وہ ان سے بہت دور جا کر کے عبادت اور ریاضت کر لیں اور ان کے حقوق ادا نہ کریں۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اہل و عیال کے حقوق ادا کر کے، اہل و عیال کو نان و نفقہ جو شریعت نے ان کے ذمہ لازم کر دیا ان کو ادا کریں گے، جو شادی بھی کر لیتے ہیں، جن کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے چند صحابہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم شادیاں نہیں کریں گے، ہم روزے رکھیں گے دن بھر اور ہمیشہ روزے رکھیں گے، ہم کھانا پینا ختم کر دیں گے، ہم سونا بالکل ختم کر دیں گے، تو جب ان صحابہ کرام نے اس طرح کا ارادہ کیا اور سرکار کو خبر ہوئی، سرکار تشریف لائے، سرکار نے فرمایا کہ تم لوگوں کے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، جتنا حق ہے وہ تمہیں ادا کرنا ہے، اور میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میری اولاد بھی ہے، تو میرے صحابہ تم بھی شادی بھی کر لو، میرے سنت پر میں نے شادی بھی کری ہے، اور شادی کرنا میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے سرکار نے فرمایا کہ اولاد شادی کر لو، اس کو بھی تم نیکیوں کا ذریعہ بنا لو، اولاد اختیار کرو، ان کو بھی تم نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لو، ان کی اچھی تربیت کرو گے تو کل جا کر کے جب تم دنیا سے جاؤ گے، جب تمہارا عمل کا کارخانہ بند ہو جائے گا، اس وقت وہی اولاد صالح تمہارے لیے دعا کرتی رہے گی، جو ثواب جاریہ کے طور پر تمہیں پہنچتا رہے گا۔ تم قبر میں لیٹے رہو گے، لیکن تمہاری اولاد کے ذریعے، تمہارے پسماندگان کے ذریعے، تمہارے بیوی بچوں کے ذریعے تمہارے لیے دعائیں ہو رہی ہوں گی، تمہارے لیے فاتحہ ہو رہا ہوگا، تمہارے لیے ایصال ثواب ہو رہا ہوگا، وہ سارا ثواب تم تک پہنچتا رہے گا تمہارے مرنے کے بعد بھی۔ اس لیے شادی یہ ثواب کے منافع نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بارگاہ سے دور کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر چلیں گے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب ہونے کا سبب بن سکتے ہیں، اس کا ذریعہ اور واسطہ بن سکتے ہیں، کیونکہ جتنا تم ان کو خوش کرو گے، جتنا تم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا اور یہ تمہیں قربت خداوندی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور پھر یہ اللہ کے خاص بندے دعا مانگتے ہیں، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں دے دے۔ تو بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین، قرہ
کو بعض مفسرین کرام نے بتایا قرار سے بھی ہو سکتا ہے یہ، اور ٹھنڈک سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس میں قرار کا بھی معنی پایا جاتا ہے اور اس میں ٹھنڈک کا بھی معنی پایا جاتا ہے، چونکہ عربوں کو یہ دونوں چیزیں محبوب تھی، سکون اور قرار اور ٹھنڈک، ٹھنڈا پانی سخت گرمی کی حالت میں، یہ چیزیں مرغوب تھی۔ تو اولاد کے ذریعے، بیوی کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کو کب بیوی بچوں سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے؟ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو اس کا دوسری عبارت میں اگر اس کو بتائیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے پروردگار ہمیں دے دے ہماری بیوی اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، مطلب یہ کہ ہماری بیوی اور ہماری اولاد کو تو اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے، تو اپنا پیروکار بنا لے۔ اس طریقے سے جب ہم ان کو دیکھ لیں گے کہ وہ تیرے فرما بردار ہے تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک، ہمارے دل کو قرار نصیب ہو جائے گا۔ اور وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اس سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ دینی سرداری کی دعا مانگنا مطلوب اور محبوب ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی دعاؤں سے یہ دعا نقل فرمائی ہے کہ میرے خاص بندے، وہ کہتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یعنی پرہیزگاروں کا پیشوا اور سردار بننا، یہ دینی سرداری ہو گئی۔ تو کہتے اس آیت کریمہ میں اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دینی سرداری مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس وجہ سے مقام مدح میں اپنے خاص بندوں کی یہ دعا نقل فرمائی تاکہ ہم بھی یہ دعا مانگا کریں، اور اس پر کوئی نکیر بھی نہیں فرمائی بلکہ مقام مدح میں بیان فرمایا۔ تو دینی سرداری کی پروردگار مجھے عالم علماء بنا دے، مجھے نیکوکاروں کا پیشوا بنا دے، پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، اس طریقے کی دعائیں، یعنی مجھے اپنا فرما بردار بندہ بنا دے، اس طریقے کی دعائیں مانگنا مطلوب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کا طریقہ بھی ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ یہاں تک یہ بیان فرمایا کہ رحمان کے وہ بندے جو ایسا ایسا کام کرتے ہیں اور جو یہ کام نہیں کرتے ہیں، اولئک، یہاں پر خبر دی جا رہی ہے کہ ان رحمان ان خاص بندوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ تو فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ انہوں نے دنیا میں میرے شریعت پر، میرے دین پر، اسلام پر چل کر کے جو صبر کا مظاہرہ فرمایا، طرح طرح کی رکاوٹیں سامنے آ گئی، طرح طرح کی اڑچنیں سامنے آ گئی، لیکن ان ساری چیزوں سے مقابلہ کیا، صبر، استقامت اختیار کی، اس صبر کے بدلے میں انہیں جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا ان کے اس صبر کے بدلے میں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور تحیت کے ساتھ، سلام کے ساتھ جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کی پیشوائی کی جائے گی۔ یعنی جنت میں آتا ہے کہ فرشتے ان کی تحیت اور ان کے سلام کے لیے حاضر ہوں گے، یا یہ کہ وہ ایک دوسرے کو سلام اور تحیت پیش کر رہے ہوں گے۔ خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دنیا کی نعمتوں میں یہی قصور ہے، دنیا کی نعمتوں میں یہی کمی ہے، ورنہ یہ نعمتیں ہیں، ان کے نعمت ہونے سے یہاں بھی کوئی انکار نہیں ہے، نعمتیں ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ یہ پل بھر کی نعمتیں ہیں، 4 دن کی نعمتیں ہیں یہ، اور ان پر زوال آنا ہی ہے۔ جو ہی ایک موسم کے بعد دوسرا موسم بدلتا ہے تو سارے پھل ختم ہو جاتے ہیں، ساری سرسبز و شادابی ختم ہو جاتی ہے، ساری ہریالی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑا نقص اور سب سے بڑی کمی ہے کہ ان نعمتوں کا زوال ہے، یہ جلد زائل ہونے والی ہوتی ہیں، کوئی مہینہ پر، کوئی سال پر چلتی ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ نعمتیں ہیں لیکن زوال پذیر ہیں، لیکن جنت کی نعمتیں جنت میں ایسی ہیں کہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان نعمتوں میں آرام سے رہیں گے، وہ ہمیشہ ان نعمتوں سے محظوظ ہوتے رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی اچھی ٹھہرنے کی جگہ اور کیا ہی اچھی بسنے کی جگہ ہے یہ جنت۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اب پروردگار فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری کچھ قدر نہیں،
اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری کوئی قدر نہیں ہے اس کی بارگاہ میں، پھر تمہارا ہی نقصان ہے۔ اگر تم سارے مل کر بھی اس کی عبادت کرو گے تو بھی اس کے کمال میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تم میں سے کوئی بھی اس کی عبادت نہیں کرے گا تو بھی اس کے کمال میں کوئی نقص نہیں آئے گا۔ وہ جیسا تھا ویسا ہے، ویسا ہی رہے گا، اس میں نہ کوئی اضافہ اور نہ کوئی کمی آتی ہے۔ اس کے پاس جو خزانے ہیں وہ خزانے ہمیشہ پر ہیں، پر رکھیں گے، ان میں کوئی کسی طرح کی بھی کمی نہیں آنے والی۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم نے تو جھٹلا دیا، یعنی تم نے صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، خاموش رہتے، نہ بلکہ تم لوگوں نے تو الٹا جھٹلا دیا اس کو۔ اب اس کو اگر اور تھوڑا وسیع کر لیں گے، تم یہ نہیں ہے کہ احکام شرع پر عمل نہیں کر رہے، نہ بلکہ الٹا ان میں بحث کرنے لگتے، الٹا ان کو ماننے سے انکار، ان کو جھٹلانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، شریعت نے ایسا کیسے کہہ دیا ہے، شریعت کا کیسا حکم اس طریقے کا۔ حالانکہ اگر تم حکم شرع سن کر کے سر خم کر دیتے، پھر عمل نہ بھی کرتے، تو یہ تو جرم تو تھا عمل نہ کرنے کا، لیکن اتنا بڑا جرم نہیں تھا۔ لیکن شریعت کا حکم سن کر کے پھر اس میں جو بحث کرنے لگتے ہیں، پھر اس میں جو مقابلہ کرنے لگتے ہیں، اس میں جو اپنی عقل دوڑانے لگتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ فقد کذبتم، تم نے تو جھٹلا دیا، صرف بدعملی پر، بے عملی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تم لوگوں نے تو جھٹلا دیا۔ فسوف یکون لزاما، تو اب ہوگا وہ عذاب جو لپٹ کر رہے گا تم سے، جو کبھی تم سے الگ نہیں ہوگا، تم اور وہ عذاب ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے رہو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جس طرح جنتی ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں محفوظ رہیں گے، اسی طریقے سے جہنمی جہنم کے عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، کبھی ان سے وہ عذاب الگ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ان خاص بندوں کے زمروں میں شامل فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو علامتیں بیان فرمائی ہیں، ان کے جو کام بیان فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم